اچھا مجھے کیونکہ میں کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, وہ کہتے ہیں نا ہارٹ بریک زیادہ بڑی ریزن ہے, ان امپلائمنٹ ایک بہت بڑی ریزن ہے. کیونکہ میں اگر ان امپلائمنٹ کی بات کرتی ہوں, سو جیسے جاپان جیسے ایسے کنٹریز جو کہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں ان کا شمار ہوتا ہے, ہم تو پھر تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں. اب جہاں میں پڑھ رہی تھی اس میں تھا کہ انڈیا سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے جہاں پہ جوان زیادہ خودکشی کر رہے ہیں, دین اس کے بعد جاپان ہے, دین اس کے بعد چائنا ہے, چائنا کے بعد اس کے بعد امریکہ ہے, اور اس کے بعد پھر آگے لیٹر نمبر سے پاکستان میں آ جاتا ہے. میں اگر ان کی اکانومی دیکھوں تو انڈیا کی تو بڑی ایمرجنگ اکانومی ہے بھائی. میں چائنا کی مطلب چائنا تو وہ تو سپر پاور بننے کے لیے تیار بیٹھا ہے, دین امریکہ. تو ان کنٹریز میں جب دیکھتی ہوں تو کیا ریزن ہے دیکھیں, اور یہاں پہ تو بچوں کو اسکول سے کاؤنسلرز بھی موجود ہیں, وہ جب چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر والے آپ پہ شاؤٹ تو نہیں کر رہے تھے, وہاں پہ تو اسکولوں سے سسٹم ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہاں پہ کیا بڑی ریزن ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں, جو ہے جاپان میں لوگ اجتماعی خودکشی کیوں کرتے ہیں. لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال ان سے پوچھا تھا کہ ہمارے ہاں تو اب یہ بات کی جا رہی ہے نا کہ ہم میں اویئرنیس کتنی ہونی چاہیے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. وہ ممالک جہاں پر مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بہت پہلے سے بات کی جا رہی ہے, سم ہاؤ وہ ابھی بھی سر فہرست ہیں, وہاں پہ لوگ بچے خودکشی بھی کر رہے ہیں, گو کہ ان کے اسکولز میں, ان کے پرائمری اسکولز میں بچے سوسائڈل واچ پہ بھی ہیں, بچوں کی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, بچوں سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ کے ان سے تعلقات کیسے ہیں. بٹ سم ہاؤ وہاں پہ جو کیسز ہیں وہ کم نہیں ہو رہے, اور ہم تو پھر وہ کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ابھی ہمارا شمار ہے کہ ہم بات یہ کر رہے ہیں. ہمارے اچھے مہنگے اسکولوں میں کاؤنسلر ضرور موجود ہیں, لیکن ہمارے نارمل جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں ان میں یہ ابھی سسٹم موجود نہیں ہے. کیا ریزن ہے؟ اچھا اس وہاں کے پہ بعد لوگ میں کیوں کر رہے کہ وہاں پہ اچیومنٹس بھی لوگوں کی زیادہ ہے, وہاں پہ اس حوالے سے اویئرنیس بھی بہت ہے, اسٹل کیوں؟ اچھا آپ کے کوشچن کو دو میں پہلے ڈیوائڈ کر لیتی ہوں, ایک ہے ان امپلائمنٹ ریلیٹڈ اور ایک ہے بچوں سے ریلیٹڈ. اچھا بچوں کے لیے ویسٹ میں جو ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے بزی پیرنٹس, اور وہ جو ہم نے بات کی تھی نا سینس آف کنیکٹڈنس, اور وہ جو ہنا جی بار بار بات کر رہی ہیں فیملی سسٹم, جو بانڈنگ ہے فیملی بیسکلی, سسٹم بانڈنگ جس میں سینس آف سیفٹی فیل کرتا ہے بچہ, وہ ڈیفینیٹلی ڈیفیشینٹ ہے. ٹھیک ہے, تبھی دیکھیں نا وہاں پہ ایک سسٹم یہ بھی کہ بچہ جب 18 سال کا ہوتا ہے پھر آپ سے کہتے ہیں تم خود ارن کرنا شروع کرو, جو ایک طریقے سے اچھا ہے اس لیے کہ آپ بچے کو ذمہ دار بناتے ہیں, لیکن پھر ایگزیکٹلی دن بچوں کو پتا ہے کہ اب اپنے اپنے گھونسلوں سے اڑ جانا ہے, تو وہ بھی گیپ آ جاتا ہے. دیکھیں ایون اگر اڑ جاتا ہے, جیسے بچوں کو سکھایا جاتا ہے نا گود سے آپ نکالتے ہیں, بچہ چلنا پھرنا شروع کرتا ہے, اسے یہ تسلی ہوتی ہے کہ پیچھے ماں موجود ہے, ماں باپ موجود ہے, وہ واپس آنے کی اس کے پاس یہ, تو وہ جو ایک سیف پلیس ایک انسان کو موجود ہونی چاہیے نا. میرا خیال ہے کہ اگر وہاں اس طرح کا معاملات ہیں تو شاید وہ جو ایک پرسنل کنیکٹڈنس اور وہ فیلنگ آف سیفٹی کہ اگر مجھے کوئی مشکل ہوگی تو میں کہاں جاؤں گا, میری سیف پلیس کیا ہے, شاید وہ ڈیفیشینٹ ہو. کیا لوگ تنہائی کی وجہ سے بھی جاتی خودکشی کرتے ہیں؟ تنہائی بہت بڑا رسک فیکٹر ہے, بے انتہا بڑا رسک فیکٹر ہے. اور اس میں جیسے آپ نے ذکر کیا تھا کہ اگر بالفرض ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو, تو وہ جو خدا کی ذات کے ساتھ تعلق ہے نا, وہ بھی آپ کو اس تنہائی سے بچا سکتا ہے. مدیہ اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے تنہائی کا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو گیمز پروموٹ ہوتی ہیں بچوں کو, اب تو یہ پروون ہے اور ریکارڈڈ ہے کہ ایسی گیمز ڈیولپ کی جاتی ہیں جو بچوں کو وہ گولز دیتی ہیں جو سوسائڈ کی طرف لے کر جاتے ہیں. یس, سو انفارچونیٹلی یہ بھی ایک بڑا خطرناک بزنس ہے, جس کی وجہ سے ان سوسائٹیز میں جو کہ ہم کہتے ہیں ڈیولپڈ ورلڈ ہے, وہاں پر بچہ تنہائی میں ان چیزوں سے ایکسپوز ہو رہا ہے جو اس کو اس طرف لے کے جا رہی ہیں. اور بہت سی جگہوں پہ آپ کسی ضروری نہیں کہ تنہائی ہے کہ آپ اکیلے اور آپ کے کمرے میں کوئی موجود نہ ہو, کبھی کبھی آپ مجمع میں موجود ایک تنہا شخص بھی ہو سکتے ہیں. اندر کی تنہائی, آپ کے اندر کی تنہائی جو ہے وہ آپ کا بالکل گھر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے, آپ کے گھر میں بھائی ہیں, بھابھی ہیں, بچے ہیں, بہنیں ہیں, ماں باپ اللہ میں انہوں نے ان کو بھی زندگی دی ہوئی ہے, بٹ آپ تنہا ہیں اندر سے, کیونکہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ ان کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہے. تو یہ بھی بہت بڑا ریزن ہے جو کہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا دوسرا کمپوننٹ آپ نے ان امپلائمنٹ ریلیٹڈ بات کی تھی, اس میں ایک تو ہماری طرف نا ایک تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے, ہمیں لگتا ہے کہ باہر سب اچھا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ ہوم لیس پیپل وہاں بھی ہیں, بالکل ان امپلائڈ لوگ وہاں بھی ہیں. بالکل ہے. جب وہ ہمارے یہ زوران ممدانی صاحب بہت ہٹ ہوئے اور وہ سب, تو ان کی باتوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم کام کریں گے کہ لوگوں کو کھانا ملے, لوگوں کو ہوم لیسنس نہ ہو, سواری آسان ملے. تو یہاں سے بیٹھ کے کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ اچھا وہاں بھی ہوم لیس, وہاں بھی بریڈ لینا مشکل ہے. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا ان امپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ کمپیریزن, کہ آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں آپ کا کیا اسٹیٹس ہے. مطلب یہ کہ اگر اب میں ایک کسی چھوٹے علاقے میں رہتی ہوں لیکن میرے گھر کے حالات
نسبتاً اچھے ہیں تو میری سیلف اسٹیم ذرا اچھی رہے گی, ٹھیک ہے, چاہے باقی کی ساری دنیا کے مقابلے میں غریب ہی مانی جاتی ہوں, ٹھیک. لیکن اگر میں کسی بڑے علاقے میں رہتی ہوں اور وہاں میں میرے ان کے مقابلے میں میرا اسٹیٹس ذرا لو ہے تو وہاں میری سیلف اسٹیم لو ہو جائے گی, کیونکہ میں اپنے آپ کو ذرا کم تر, ذرا نیچے سمجھنا شروع کروں گی. تو ایک ڈیولپڈ ورلڈ میں آپ رہ رہے ہوں, وہاں آپ ہی کے دوست بہت زیادہ ترقی کر چکے ہوں اور وہاں آپ پیچھے رہ جائیں, تو یہ بہت ہی ان ایکسیپٹیبل. ہم ایک ایسے اب سسٹم میں چلے گئے ہیں کہ ہم اب بچوں میں دیکھ لیں, ماں باپ بھی مسلسل ایک کانسٹنٹ کمپیریزن بہن بھائی میں ہو رہا ہوتا ہے, پھر اسکول میں ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے صرف کیس اسٹڈی موجود ہے, میں کاشان ان سے بات بھی کروں گی, لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ فوزیہ کالر موجود ہیں, میں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فوزیہ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. کیا کہنا چاہیں گی فوزیہ جی؟ جی, یہ جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. ضرور یہ بچوں کے آج کل بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں, ڈپریشن کے, ٹینشن کے, اور یہ ابھی ریسنٹلی ہمارے ملک میں بھی, پہلے ہم دوسرے ممالک میں تو ترقی یافتہ ممالک میں تو نہ کرتے تھے, لیکن اب ہمارے ملک میں بھی انفارچونیٹلی یہ ایک دم سے بہت زیادہ کیسز شروع ہو گئے ہیں. تو میرا مطلب کہنے کا یا آپ کو کال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح یہ آواز پہنچی جائے ہمارے دینی اداروں تک بھی یا اسکولوں تک بھی, کہ ہمارے جب مولوی حضرات گھر آ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں تو ایک تو سب سے پہلے ناظرہ پڑھایا جاتا ہے, ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا. کبھی بھی کسی بھی دینی جو معلم ہیں یا اسکول ہیں ہمارے, وہ کوئی ایسا سیشن یا ایسی کلاس نہیں رکھتے ہیں یا بچوں پہ اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ ان کو مایوسی سے نکالا جائے. ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ بچے یا لوگ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں انکار کیوں کیا گیا, ہمیں یہ چیز کیوں نہیں ملی, ہم میں یہ کمی کیسے ہو سکتی ہے. تو جب وہ اس اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی انسان زندگی میں پرفیکٹ نہیں ہوتا, اس کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ناکامی مل سکتی ہے. یہ شاید اب ہمارے بچوں میں یہ کانسیپٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ان کو ناکامی کیسے مل سکتی ہے. وہ شاید خواب و خیالوں میں بہت رہنے لگے ہیں, اور اس چیز سے ان کو نکالنے کے لیے میرا خیال ہے ہمارے دینی اداروں کو یا ہمارے اسکولوں کو بہت کام کرنا چاہیے, جو کہ بالکل زیرو ہے. کچھ کام نہیں کیا جا رہا, بچوں کو بالکل رٹا لگایا جاتا ہے, کتابیں بھاری بھاری بستے پکڑا دیے جاتے ہیں. کوئی اس طرح کی ایک بھی کلاس نہیں ہوتی ہے جس میں بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ آپ کو زندگی میں کبھی مایوسی بھی مل سکتی ہے, ناکامی بھی مل سکتی ہے. اور شکر گزاری کی جہاں آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں, شکر گزاری انفارچونیٹلی اسی طرح ہی ہے کہ ہم لوگ 40-50 سال کی عمر کے بعد ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ہمیں جو کچھ مل گیا ہمیں اس پہ شکر گزاری کرنی چاہیے. بچوں میں یہ چیز کون سمجھائے گا, کیسے ان کو سمجھایا جائے. اور فوزیہ جی جیسے آپ نے بات کی نا, یہ کسی ایک چیپٹر سے یا کسی سبجیکٹ سے لوگوں کو نہیں سکھایا جا سکتا. یہ تو روٹین کی چیز ہے جو کہ میرے خیال سے ٹیچرز کو بھی کرنی ہے اور پیرنٹس کو بھی کرنی ہے, کہ جن سے, کیونکہ ایک امید کا اگر ہم چیپٹر پڑھائیں گے نا تو بچے بھی اس کو کتابی بات ہی سمجھیں گے. اس کو جب تک ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے, اور جیسے آپ نے بات کی کہ اب یہ ہم زیادہ سن رہے ہیں تو یہ چیزیں رپورٹ اب ہونا شروع ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے خودکشیاں نہیں ہو رہی تھیں, پہلے بھی ہو رہی تھیں, ان کو چھپایا جا رہا تھا, لیکن اب somehow کیونکہ سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہوا ہے اور اس میں چیزیں ہمارے سامنے کھل کے آنے لگ گئی ہیں. بہت سارے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے ڈیتھ ہو گئی, نہیں پتہ چلا. ٹھیک ہے, ایک بڑی وجہ آج کل کے اس ٹائم میں یہ بھی کہ لوگ اوور ڈوز ہو کے بھی بہت ہم جوان لوگوں میں ڈیتھ دیکھ رہے ہیں. بٹ یس, دس از آلسو ون آف دا ریزن جو ہم دیکھیں نا کہ خودکشی سامنے آ رہی ہے, کیونکہ اب چیزیں رپورٹ ہونے لگی ہیں. کاشان ہمارے ساتھ کیس اسٹڈی موجود ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی, میری شادی کو تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے. 2-2.5 سال میں 5 یا 6 مہینے کے بعد ہی میری وائف کو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وائف کا جو ہے نا کسی اور کو پسند کرتی ہے. اکثر کال پہ لگا رہنا, کسی سے مطلب کال پہ لگی رہتی, جیسے میں آؤں تو موبائل رکھ دینا, اور آئے دن مطلب بولتی ہیں کہ جیسے مجھے گھر جانا ہے, میں کہ چھوڑ دو, میں کہ چھوڑ دو. یہ کہ خیال کرنا ہر طریقے سے, ہر لحاظ سے اس کے ساتھ میں پیار محبت میں رہنا, ہر طریقے سے اس کا میں خیال کرتا تھا. تو آئے دن مطلب 2 دن بعد 3 دن بعد بولتی تھی کہ مجھے میں کہ چھوڑ دو, میں کہ چھوڑ دو. تو میں اس کو یہ بھی منع نہیں کرتا تھا, میں خیال رکھتا تھا اس کو, میں کہ بھی چھوڑتا تھا. تو اس کے پیرنٹس میرے روزانہ لے آ رہا ہوں, ہر 2 دن بعد چھوڑ کے آ گیا. تو 2 دن 3 دن رکتی تھی وہاں پر وہ. اب وہاں سے واپسی آیا, ظاہر ہے گھر کا ماحول بھی میرا ڈسٹرب ہو رہا ہے. میری مما ہے, چھوٹی والی سسٹر ہے, وہی پریشان ہوتی ہیں کہ یار یہ ایسا کیا ہے کہ شادی ہوئے بھی آپ کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا ہے کہ وہ آئے دن میکے میں رہتی ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے. تو ان کے پیرنٹس سے میں نے بات کی, ان کے پیرنٹس نے بھی مجھے بولا کہ لازمی, ان کے پیرنٹس مجھے روزانہ ہمیشہ جب چھوڑنے آتا تھا, ان کے پیرنٹس مجھے پرسنلی طور پہ یہ بولتے تھے کہ اس کو نا آپ ظاہر ہے اب شادی ہو گئی ہے تو آپ اس کو اپنے طریقے سے اپنے گھر میں رکھیں, ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری ہے, اس کو آپ اپنے گھر میں رکھیں. اب اس کو یہاں پہ روزانہ لاتے ہیں تو ان کے پیرنٹس کو ظاہر پتہ تھا کہ یہ کسی اور کو پسند کرتی. ان کے پیرنٹس نے زبردستی شادی کروائی تھی, پیرنٹس کو ان کی پتہ تھا, مجھے نہیں پتہ تھا یہ بات.
پر ان کے پیرنٹس کو پتہ تھی یہ بات, تو اس لیے ان کے پیرنٹ نے یہ بات کری کہ آپ ان کو اپنے گھر پہ رکھیں, ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری ہے, شادی آپ نے کری تو آپ اپنے گھر پہ رکھیں, اس کو کم لایا کریں یہاں پر. تو گھر میں بھی ظاہر اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لڑائی جھگڑے, موڈ آف کر لیتی تھی کہ بس مجھے گھر جانا ہے, میں کہ چھوڑ دو, صرف یہی ضد لگی رہتی تھی, یا کال پہ لگا رہنا, موبائل میں پیکج کروانا, ہر چیز پیکج کا بولتی ہیں, یہاں تک کہ پیکج بھی میں کروا کے دیتا تھا. میں صبح آفس جا رہا ہوں, ظاہر ہے گھر میں بیلنس نہیں پیکج دی, میں ایز اے فائر سیفٹی آفیسر ہوں. تو بس یہی کہ پریشان رہنا, کہ جیسے گھر میں پھر مما کو چھوٹی بہن کو پریشان کرتی ہے کہ بھی پیکج کروا دو, میرا نیٹ نہیں چل رہا ہو, تو نیٹ کوئی کبھی کبھار ایشو آ جاتا ہے نیٹ نہیں چل رہا ہے, تو اس پہ گھر میں وہ ہو جاتی ہے کہ آپ نے نیٹ میں بس کسی طریقے سے کال پہ لگے رہنا. تو ہر طریقے سے پریشان کرتی تھی. میں کے بھی چھوڑتا ہوں اس کو, یہ بھی نہیں کہ میں کے چھوڑا, میں کے بھی چھوڑ کے آتا ہوں اکثر. تو اس دن لاسٹ ٹائم میں جاب پہ گیا ہوا تھا, تو اس کے بعد گھر سے پیرنٹس کی کال آئی, ان کے پیرنٹس نے انہوں نے بولا کہ اب اس کو نا آپ لے جائیں گھر پہ یہاں سے, اپنے میکے پہ نہیں وہ. تو میں نے کہا میں جاب پر ہوں, میں شام میں واپسی آ کے میں لے جاتا ہوں. جب شام میں لینے گیا تو ان کے والد صاحب نے مجھ سے ذکر کیا, ان کے والد صاحب نے بولا کہ آپ نے اس کو کوشش کریں کہ وہیں رکھیں, اب لازمی یہاں پہ نہیں لایا کریں روزانہ. تو ان کے پیرنٹس کے کہنے پر پھر میں نے تھوڑی سی سختیاں شروع کری. میں نے کہا اب تھوڑا سی میں ظاہر ان کے کہنے پر ہی میں نے یہ قدم اٹھایا کہ میں نے سختیاں شروع کر دی. ان کے ہاتھ سے موبائل لیا میں نے, پہلے موبائل لیا, پھر گھر پہ لانا لے جانا میں نے کم کر دیا. جب میں نے کم کیا, سختیاں شروع کری, تو ان کا بیہیویئر بالکل چینج ہو گیا, فارمل طریقے سے ہو گئی. پھر گھر میں میری مما ہے, چھوٹی والی سسٹر ہے, ان سے بھی بیہیویئر اس کا چینج ہو گیا ایک دم. تو میری مما پریشان بولی ہیں یار ایسا اس کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ گھر بسانے والی بات ہے. تو ان کے پیرنٹ نے بھی یہ بولا کہ آپ کو گھر بسا رہا ہے تو اس کو آپ اپنے گھر میں رکھیں. سختی کیا تو پھر آپ پیرنٹس نے جب سختیاں وغیرہ میں نے شروع کری نا, تو میں جب جاب پہ چلے گیا, مما دوپہر میں گئی شاپنگ کرنے کے لیے, اور چھوٹی بہن اکیلی تھی. تو اس نے جو اپنے آپ کو مطلب جنریٹر وغیرہ رکھا ہوتا نا, اس کے لیے پیٹرول رکھا ہوتا, پیٹرول چھڑک کے اس نے اپنے پر آگ لگا دی. اور یہ کتنے دیر سے پرانی کی بات ہے ابھی؟ یہ ابھی کی بات ہے, ریسنٹلی یقین کریں بس 2.5 سال ہوئے تھے شادی کو, زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے بعد ہی مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا. مجھے ایک آپ بتائیں, آپ کو اس وقت آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا اس وقت مجھے نہیں پتا, 6 منتھ کے بعد تقریباً مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ہے کسی اور کو پسند کرتی ہیں. آپ کو ان پہ غصہ ہے, ان پہ دکھ ہے, یا آپ کو غم ہے کہ آپ غصہ بھی ہے. غصہ اس بات کا ہے کہ کسی اور کو پسند کرتی تھیں تو آپ اپنے پیرنٹس سے بات کرتی. دکھ اس بات کا ہے کہ دیکھیں زندگی جو ہے نا بہت قیمتی ہے, تو اس کو آپ نے اس طریقے سے آپ نے خودکشی کرنا کوئی حل نہیں ہے. آپ بیٹھ کے بات کرتی ہیں, مسئلے کا حل نکالتی, یا اپنے پیرنٹس سے یا ہمارے پیرنٹس سے بیٹھ کے بات تو کرتی ہیں, مجھ سے ہی کرتی, چلے کسی سے نہیں, مجھ سے تو کم سے کم ذکر کرتی ہیں, اس سے بات کرتی کہ یہ وجہ ہے. تو کبھی آپ نے بات کرنے کی کوشش میں نے بہت دفعہ کوشش کری, لیکن فون جب استعمال کرتی تھیں تو آپ نے ان کو پوچھا نہیں کہ تم کہاں فون استعمال کرتی ہو, یہ کچھ بھی, آف کورس کہ میاں بیوی تو ایک دوسرے کو چیزیں معاملات کو اچھے طریقے سے تو وہ بتاتی نہیں ہے, ہر بات چھپا کے رکھنا. میں نے بہت دفعہ کوشش کری ہے کہ پوچھوں, میں ابھی بٹھا کے بات بھی کرتا تھا ہر طریقے سے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رات میں آ رہا ہوں, موڈ آف ہے, ان کا بولتا ہوں چلو باہر چلیں, آئس کریم کھلانے لے چلوں, کچھ کھلانے لے چلیں, لے کے بھی جا رہا ہوں تو منع کر دیتی کہ نہیں میں نہیں جا رہی, میرا دل نہیں ہے جانے کا. تو مما بھی بولتی ہیں کہ تم لوگ لے جایا کرو شاپنگ کے لیے, بھی بولتا ہوں کہ چلو شاپنگ کے لیے, تو بولتی ہے میں کہ جاؤں گی, وہیں سے جاؤں گی مما کے ساتھ. اب دیکھیے مدیہ, یہاں پہ there is always two sides to a story, right? اگر ہم سوسائٹی کی نظر سے اس واقعے کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ شاید سسرال والے ظلم کرتے تھے, سسرال والوں نے جان لی یا آگ لگا دی, ٹھیک ہے, یا انہوں نے خود بھی لگا دی, جو ایک سینیریو سوسائٹی دیکھے گا. لیکن بیک آف دا اسٹوری اصل کہانی کیا ہے کہ اٹ واز ناٹ جسٹ دا سسرال, اٹ اسٹارٹیڈ فرام ہر میکا, کہ وہاں سے کہ اس کی مرضی کی شادی نہیں کرائی گئی, زبردستی شادی کرا دی گئی. اب اس میں ایک بندہ سفر کرتے ہوئے اب نہ تو انٹائر خاندان ہے سفرنگ, 2 خاندان سفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں اگر ہم روٹ کاز پہ جائیں تو اگر اف وی کین ریورس دا لائف, جو ہم نہیں کر سکتے, بیک پہ نہیں جا سکتے, تو اگر اماں ابا مان کے شادی کرا دے تو شاید اتنے بڑے یہ بھی نہ ٹراما میں ہوتے, نہ ان کی فیملی ٹراما میں ہوتی. اب سوسائٹی اس بات کو کیسے ڈیل کرے گی اگر ہمیں یہ ساری کہانی نہیں پتا؟ آپ چیز کو انڈرسٹینڈ کریے کہ خود کو آگ لگانے والی موت سب سے تکلیف دہ. آئی نو سم ون بیک ان لاہور کہ میاں سے کسی بات پہ جھگڑا ہوا اور اس بندی نے اپنے آپ کو آگ لگا لی. اور ایسے میں نے اپنے بچپن میں سنا تھا کہ رشتے سے ریجیکشن پہ ایک بندی نے اپنے آپ کو, بہت اچھی فیملی کی بندی تھی اپیرنٹلی, اینڈ شی سروائیوڈ, لیکن اسے خود کو آگ لگا لی اسی بندے کے سامنے. میں آپ کو جیسے میں نے کہا کہ ہر مرنے والا مرنا نہیں چاہتا, وہ پین ختم کرتا ہے. the emotional pain is way much greater than the physical pain. یہ جو آپ جو خودکشی کے لیے جو آپ موت کا طریقہ کار بھی چنتے ہیں, اس میں جو سب سے زیادہ اذیت مجھے لگتی ہے وہ یہی موت ہے کہ اگر آپ خود کو آگ لگا لیں. یہ بہت اس کی بات ہوتی ہے کہ آپ کوئی زہریلی گولیاں کھا لیں, یا اگر آپ اس نہج پہ آ گئے ہیں تو آپ کے پاس جو اویلیبل ہوگا آپ وہ بھی استعمال کریں گے. لیکن جو لوگ نسیں کاٹتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اپنی باڈی کو پین دیتے ہیں, اس کا ریزن کیا ہوتا ہے, ان کو وہ پین کیوں نہیں فیل ہو رہا ہوتا, کیونکہ اندر کا پین اتنا شدید ہوتا ہے. اس کو صرف اپنے اندر کا پین ختم کرنا تھا, تو وہ فزیکل پین, کیونکہ میں پرسنل ایکسپیرینس سے بھی یہ بات بتا سکتی ہوں, when you are very
इमोशनली पेनफुल कंडीशन में जब आप होते हैं आपको फिजिकल पेन नहीं मैटर कर रहा अच्छा, ये होता। रिजेक्शन में जैसे अभी एक बहुत, क्योंकि हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि लोगों को हेल्प आउट करें कि जब प्रॉब्लम है तो डील कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे ये बता रही है ना कि कुछ लोग सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन करते हैं, उसके मुकाबले में एक बहुत हेल्दी तरीका है ये है कि जब आप बहुत इंटेंस इमोशंस फील कर रहे हैं, घबराहट है, पैनिक है, गुस्सा है, तो आप एक बर्फ के पानी का से मुंह अगर धो लेते हैं, ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है। इस रीजन आजकल लोग बहुत जरा वो जो ये ये वेगस नर्व आइस वाटर जो ले रहे हैं, थेरेपी हो रही है, ये थेरेपी का ये थेरेपी है। ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीका भी है। ये जो फेस वॉश, अच्छा वो पूरा जो अंदर डालते हैं, आई डोंट रिकमेंड, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे पास जो जैसे जो डॉक्टर्स हैं जो कि एस्थेटिशियन है वो कहते हैं कि जी ये इट्स नॉट द राइट थिंग, क्योंकि दो लोगों की वो तो डेथ भी हो सकती है ना, हो सकती है, बट वो जो फैट्स बन जाती है ना, तो वो उस ट्रेंड के चक्कर में जितने एक्सट्रीम पे चली जाती है। मैं अगेन वही वाली बात करूंगी कि दीन से हम कट ऑफ हो गए हैं। नमाज में जो हम पढ़ते हैं दिन में 5 वक्त, तो हम वजू करते हैं। आपको पता है वजू जो है, जब आप पानी चेहरा भी धोते हैं, सफाई तो एक तरफ रही, उसके अलावा जो आपके पल्स पॉइंट्स हैं आपके कान के पीछे, ये आपके पल्स पॉइंट्स हैं आपके टखनों में, ये एक तरह से थेरेपी का, जब वहाँ पानी लगता है तो वो आपकी एंजाइटी को कम करता है। एक सूदिंग इफेक्ट होता है। आपको ये कहा गया है कि जब आप गुस्से में हो तो बैठ जाएं और पानी पिएं। यस, पानी का आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी टिप दी कि अगर आपको लगे कि आपके जो भी कैफियत आपकी है या तकलीफ जो आपकी है उसको आपने काउंटर करना है, तो पानी इज़ अ वेरी गुड थेरेपी। और उससे होता ये है, साइंटिफिकली बात बताऊं कि हमारे 2 सिस्टम्स हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम होता है फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम, कि जो कि आपको स्टिमुलेट करता है, जो कि आपके गुस्से को बढ़ा रहा होता है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, जब आप खाना खा रहे हैं, आप आराम से बैठे हैं, वो उस वक्त एक्टिवेटेड होता है। तो ये जो ठंडा पानी एकदम जब आपके फेस पे लगता है ना, वो उस सिंपैथेटिक सिस्टम को नीचे लाता है और उस रिलैक्सिंग सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो ये आसान तरीन टिप, मतलब एक हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम इमोशनल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर लोग ये एक तरीका सीख के देख लें कि जैसे हिना साहिबा ने कहा कि पानी पी लेना, जो हमारा सुन्नत का तरीका है, बैठ जाना, पानी पी लेना, बैठे हैं तो लेट जाना, ये चीज़, और दूसरा ये एक स्प्लैश ऑफ वाटर, ये आपको उस इंटेंस इमोशन से निजात दिलाता है। अभी आप स्प्लैश ऑफ वाटर की बात करें तो मेरे जहन में अभी रिसेंटली जो खुदकुशी का वाक़या, जिसमें बाप ने यहाँ पे 2 दरिया पे जाके अपने 2 बच्चों को लेके गया, वहाँ पे हार्ट ब्रेक, क्योंकि उसकी वो जो वाइफ है, और उसके बाद क्योंकि वो उसको डिवोर्स नहीं देना चाह रहा था, एंड जो उनकी वाइफ थी वो कहीं और इन्वॉल्व थी, और उनको लगा कि बच्चों की कस्टडी बीवी के पास चली गई तो मेरे पास क्या रह गया, और उन्होंने अपने उन्हीं दोनों बच्चों के साथ उस शख्स ने, एक तो हमने देखा कि वही उसी पानी के अंदर वो भी चला गया, और दूसरा हमने देखा कि जो एक माँ ने अपने दोनों बच्चों को जो मारा, वहाँ उससे भी सवाल, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी बार सुसाइड के अटेम्प्ट्स कर चुकी हुई थी। और मैं ये देखती हूँ कि वाकई अगर कोई शख्स जो बहुत बार सुसाइड के अटेम्प्ट कर रहा हो ना, तो प्लीज़ एक तो ऐसे शख्स के साथ आपको फैमिली शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मारने के लिए, वही बात है ना कि जो आप कितनी अजियत दे रहे हैं, कि तो अपने बच्चे के ऊपर चढ़ के अपने बच्चे को आप ज़िबा करें, तो आप कितनी अजियत दे रहे हैं। आपने किसी बच्चों को मारना ही था तो आप कोई और कम तकलीफ की चीज से भी गुजार सकते थे अपनी औलाद को। लेकिन उस केस में इस तरह की जो एक्सटेंडेड सुसाइड होती है ना, इसमें तो मेंटल हेल्थ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो डिस्टर्बेंस है। मतलब मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो कि जेल की तरफ से हमारे पास रेफर हुई एज ए मेडिकल लीगल केस। वो काफ़ी मशहूर भी हुआ था किस्सा कि उन्होंने अपने बच्चों का गला काट दिया था, ठीक है। और मैंने जब असेस किया तो वो इट वाज एक्चुअली साइकोसिस। वो साइकोसिस में उसको वो गैबी आवाज़ें आ रही हैं, उसको ऑर्डर्स आ रहे हैं जिसको वो फुलफिल कर रही है, वो अपने आप को हज़रत इब्राहिम वाले वाक़े के साथ अभी रिसेंटली केस की बात नहीं, मैं पुराने केस की 8-10 साल पहले की बात है। तो वो जब मैंने उस लड़की को असेस किया इन डेप्थ तो उसको कोई रिमोर्स भी नहीं था, ठीक है। वो एक साइकोसिस की बीमारी में मुब्तला थी जिसकी वजह से उसने अपनी 2 बेटियों को एक के बाद एक ज़िबा कर दिया। लेकिन उसके पीछे आप मतलब उस लड़की को आप ब्लेम नहीं कर सकते, वो तो हकीकत से उसका ताल्लुक ही कट चुका, ठीक है। वो तो एक बीमारी में मुब्तला है, उसको इलाज की ज़रूरत है। और वो लेकिन अगेन वो जो इंटेंसिटी के वाले से जो मैं बात कर रही हूँ, जैसे अभी जो एक हार्ट ब्रेक्स के वाले से बात कर रही हूँ, ये हार्ट ब्रेक्स कितने जानलेवा साबित हो सकते हैं। देखिए हार्ट ब्रेक, आपकी शादी कामयाब नहीं हुई, आपकी जो जॉब है आपने उसको इस गोल तक नहीं पहुंच रहे, ये हार्ट ब्रेक कितने। और इन हार्ट ब्रेक को मैं कैसे पकड़ सकती हूँ? फर्ज करें मेरे आसपास कोई शख्स हो, बिकॉज अब बिल्कुल एंड में जा रहे हैं,
میں کیسے کسی شخص کو پانی میں کودتے ہوئے بچا سکتی ہوں, یا میں کسی ایسے شخص کو جو کہ پنکھے سے لٹکنے والا ہے میں اس کو جا کے فوراً اس کو تھام سکتی ہوں. یہ بینگ اے انڈیویجول میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے پوچھنا چاہتی ہوں تاکہ یہ کیسز تو کم ہونا. آپ اپنے آس پاس نظر رکھیں. اگر آپ کو اپنے قریب کے کسی بھی شخص کی روٹین میں کچھ ڈفرینسز لگنے لگتے ہیں, مثلاً یہ کہ اس نے انٹریکٹ کرنا کم کر دیا, گھر میں بچہ ہے جو کہ اب سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا, تنہائی پسند ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو ایک فیس پہ, ایک باڈی لینگویج سے بھی پتہ چل جاتا ہے, ایک سستی والی کیفیت ہے, ہوپلیسنس ہے, کام میں دل نہیں لگ رہا ہے, اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ کسی مشکل سے گزر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ایز این انڈیویجول ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے سائنز نظر آ رہے ہیں تو ہم اسے پک کریں اور ایک سننے والا کان پرووائڈ کر لیں, ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص جس مشکل سے گزر رہا ہے وہ آپ نے خود بھی جھیلی ہو, ٹھیک ہے, یا آپ کو ان ڈیپتھ اس کو سمجھتے ہوں, لیکن آپ خاموش رہ کے نان ججمنٹل طریقے سے اس کو کوئی بھی مشورہ نہ دینے کی مطلب انٹینشن کے بغیر صرف سن لیں. کیونکہ دیکھیں کہیں کہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ مسئلے کا حل پرووائڈ کریں, کہیں کہیں سن لینا بھی, صرف سن لینا ایک بہت بڑا سلوشن ہے, ایک بہت بڑا اگلے کے لیے ایونٹ آؤٹ ثابت ہو سکتا ہے. آپ سب کو بہت شکریہ, شاد رہی آباد رہی, اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو میں آپ لوگوں تک چھوڑ جا رہی ہوں. آپ کو خیال رکھنا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کا, ورنہ لگتا ہے بینگ اے سوسائٹی ہمارا بہت بڑا فیلئر ہو جائے گا. شاد رہے, آباد رہے, اللہ پاک آپ کو لاتی غم سے محفوظ رکھے, زندگی میں تو کل ملیں گے. اللہ حافظ.